جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کرنا ہے، اس لیے اب گزارا کی کیا ضرورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کرم چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بھی ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا تو متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے غرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المؤمنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کی ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر یہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی اثریہ سزائے دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گروی رکھ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا۔ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جوگی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلپٹا الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چھوڑا دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کہ نسبتاً بسترا عمدہ ہوتا ہے تو تیرے یہاں بچھاتے ہیں۔ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کے بچھا لیتے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی ہے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میری دوست ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کی مثال ان تین شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقہ پر چلا ہوا بھی پہلے اس کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے سب دنیا کے سامنے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ اس کے زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے، جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ عورتیں نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ رضی اللہ عنہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے ہیں،
آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی، اور وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب مسلمان میدا کھا سکتے، تو عرض کیا کہ میں سب تو بہنیں کھا سکتے، ہم سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاریں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قومی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کلاس زمانہ میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشاع تعصب ایسی مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے دعا پیدا ہو کر قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہے۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ نیچے رہے، اور اس زمانے کے سامنے اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذت دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔